دوستو 2021 کا آخری مہینہ دسمبر بھی اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ وقت کتنی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے۔ کل تک ہم 2021 کی آمد کا جشن منا رہے تھے اور اب اسے الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہر برس کی طرح یہ سال بھی اپنے ساتھ بہت سی اچھی بری یادیں چھوڑ کر رخصت ہونے کو ہے اور جاتے جاتے اپنے سنگ ایسے گوہر نیاب لیے جا رہا ہے جن کی چکا چوند سے دنیا منور تھی۔ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں، کیا شاعر نے خوب کہا ہے، چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس، جہاں تم چلے گئے۔ سن 2021 میں ہمارے کتنے عزیز اور چاہنے والے اس دیس چلے گئے جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں شوبز سے وابستہ ان پاکستانی اور عالمی شخصیات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو 2021 میں ہم سے بچھڑ گئے تھے، لیکن اپنے کاموں کی وجہ سے ہمیشہ چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے مشہور و معروف اداکار، صداکار، ڈائریکٹر، فلم ساز اعجاز درانی کی۔ سن بنجلی دی مٹھی تانوے، میں تاں ہو گئی قربان وے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کے رانجھا اداکار اعجاز درانی طویل علالت کے بعد 1 مارچ کو انتقال کر گئے تھے۔ اعجاز درانی نے اپنے فلمی کیریئر میں 150 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ ان کی مقبول فلموں میں ڈاکو کی لڑکی، گل بدن، عزت، وطن، فرشتہ، شہید، دوشیزہ، دوست دشمن، گناہگار، دھوپ اور سائے، جوانی مستانی، ہیر رانجھا، زرکا وغیرہ شامل ہیں۔ رومانوی ہیرو اعجاز درانی نے ملکہ ترنم نور جہاں اور مقبول اداکارہ فردوس بیگم سے شادی کی تھی۔ وہ 1935 میں جلال پور جٹا، گجرات میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان کی پہلی ٹی وی میزبان کمل نصیر شوگر کے مرض کی وجہ سے کافی عرصہ تک علیل رہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے 26 نومبر 1964 کو معروف میزبان طارق عزیز کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلی بار میزبانی کے فرائض انجام دیے تھے۔ کمل نصیر نے پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلی بار یہ اعلان کیا تھا، یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے۔ کمل نصیر کی دل میں اتر جانے والی آواز 25 مارچ 2021 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ کمل نصیر ریڈیو اور ٹی وی سے 5 دہائیوں سے زیادہ عرصہ وابستہ رہیں۔ انہوں نے محض 17 برس کی عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ وہ 23 جنوری 1943 کو لاہور میں پیدا ہوئی تھیں۔ مصنفہ، معروف ڈرامہ نویس اور مکالمہ نگار حسینہ معین 79 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے سے اسی سال 26 مارچ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ انہوں نے شہزوری، زیر زبر، انکل عرفی، انکہی، تنہائیاں، دھوپ کنارے، دھند، آہٹ، بندش اور اینا جیسے شہرت آفاق ڈراموں کو لکھا تھا۔ حسینہ معین نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا اور متعدد ایوارڈ جیتے۔ 1987 میں انہیں پرفارمنگ آرٹس کی خدمت پر تمغہ برائے حسن کارکردگی حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا۔ حسینہ معین 20 نومبر 1941 کو انڈیا کے شہر کانپور میں پیدا ہوئی تھیں۔ دوستو، جب بھی 14 اگست آتا ہے تو ایک ملی نغمہ ہمیں سننے کو بہت ملتا ہے، جس کے بول ہیں، جاگ اٹھا سارا وطن، ساتھیو مجاہدو۔ پر اثر آواز کے مالک معروف فوک گلوکار شوکت علی بھی اسی سال انتقال کر گئے تھے۔ شوکت علی جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ پاکستان میں موسیقی کے لیے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں 1990 میں پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ شوکت علی نے اس کے علاوہ بھی کئی اعزازات اپنی زندگی میں اپنے نام کیے۔ پاکستان کا یہ معروف گلوکار 3 مئی 1944 کو لاہور میں اندرونی باٹی گیٹ میں پیدا ہوا تھا۔ عالمی وبا کرونا وائرس نے جہاں زندگی کے ہر شعبے کے افراد کو متاثر کیا، وہیں پاکستان شوبز انڈسٹری بھی اس سے بے حد متاثر ہوئی۔ بشریٰ انصاری اور اسما عباس کی بہن
پاکستان کی نامور اداکارہ سنبل شاہد بھی اسی وبائی مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے 6 مئی 2021 کو انتقال کر گئی تھی۔ فروخ قیصر بھی اسی سال 14 مئی کو چل بسے۔ فروخ قیصر 31 اکتوبر 1945 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان میں 1970 سے 1990 کی دہائی میں جب کیبل ٹی وی اور کارٹون نیٹ ورک کا دور نہیں تھا، تب انکل سرگم ہی تھے۔ ٹی وی پر دیکھنے کے لیے بچے بے تاب رہتے تھے۔ اشفاق احمد کے تحریر کردہ ڈرامہ فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی ماضی کی سینئر ریڈیو صداکارہ اور ٹی وی اداکارہ بیگم خورشید شاہد بھی اسی سال 27 جون کو طویل علالت کے بعد 95 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ معروف اداکار سلمان شاہد کی والدہ ہیں۔ بیگم خورشید شاہد 19 نومبر 1931 کو انڈیا کے شہر دہلی میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے بطور اداکارہ اور گلوکارہ اپنے فنی کیریئر کا آغاز صرف 9 برس کی عمر میں آل انڈیا ریڈیو سے کیا تھا۔ ڈرامہ سیریل شمع کی بات کریں اور سینئر اداکار انور اقبال کی بات نہ کریں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈرامہ سیریل شمع سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کے سینئر اداکار انور اقبال بلوچ اسی سال طویل علالت کے بعد 1 جولائی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ انور اقبال 25 دسمبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بے شمار اردو، سندھی ڈراموں میں کام کیا تھا۔ وہ اداکار کے علاوہ ایک استاد بھی رہے اور اپنی حیات میں ایک نجی اسکول میں بچوں کو تعلیم بھی دیتے رہے۔ تنہائیاں، عروسہ، آخری چٹان، حق مہر، ضد جیسے ڈراموں میں کام کرنے والی ماضی کی معروف اداکارہ سلطانہ ظفر بھی 66 برس کی عمر میں اپنے مداحوں سے بچھڑ گئی تھی۔ سلطانہ ظفر شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں ارملا اسٹوڈیوز نامی کی بوتیک چلاتی تھیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کی سینئر اداکارہ نائلہ جعفری کراچی میں کینسر کے مہلک مرض سے جنگ لڑ رہی تھیں اور پھر وہ ہار گئیں۔ نائلہ جعفری گزشتہ 6 سال سے کینسر میں مبتلا تھیں۔ انہوں نے متعدد ڈراموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے تھے۔ ان کے مشہور ڈراموں ماں مجھے سلا دینا، دیسی گرلز اور تھوڑی سی خوشیاں وغیرہ شامل تھیں۔ پاکستان کے سٹیج، ٹی وی اور فلم کی اداکارہ دردانہ بٹ 12 اگست کی صبح وفات پا گئی تھیں۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں اور وفات سے قبل وینٹیلیٹر پر تھیں۔ وہ ایک استاد تھیں۔ انہوں نے ہوا بازی بھی کی تھی اور ایک مرتبہ وہ پولیس میں بھی بھرتی ہونا چاہتی تھیں۔ انہوں نے 50-50، نوکر چاکر، آنگن ٹیڑھا، تنہائیاں سمیت متعدد ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ دردانہ بٹ 19 مئی 1938 کو لاہور میں پیدا ہوئی تھیں۔ پاکستان کے سینئر اداکار طلعت اقبال امریکہ کے اسپتال میں علالت کے باعث اسی سال 24 ستمبر کو انتقال کر گئے تھے۔ وہ طویل عرصے سے ٹیکساس میں مقیم تھے۔ طلعت اقبال نے 70 اور 80 کی دہائی میں کئی ڈراموں میں مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ اس کے علاوہ وہ فلموں میں بھی کام کر چکے تھے۔ مسکراہٹوں کو زندگی بخشنے والے، قہقہوں کو امر کرنے والے، دکھی دلوں کو پل بھر میں ہنسا دینے والے عمر شریف بھی اسی سال سب کو رلاتے ہوئے چلے گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عمر شریف 19 اپریل 1955 کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستانی فنکار سہیل اصغر 1.5 سال سے بیمار اور ہسپتال میں زیر علاج تھے اور وہ 13 نومبر کو اس دیار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ سہیل اصغر نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا تھا، تاہم لاہور میں تیار کیے جانے والے مزاحیہ اسٹیج ڈراموں سے بنیادی شہرت انہوں نے حاصل کی تھی۔ سہیل اصغر کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں لاگ، خدا کی بستی، کاجل گر، دکھ سکھ، حویلی، ریزہ ریزہ، چاند گرہن اور دیگر ڈرامے شامل ہیں۔ جبکہ 2003 میں انہوں نے فلم مراد اور اس کے بعد فلم ماہ نور میں بھی کام کیا تھا۔ بات کرتے ہیں بالی ووڈ کی تو اسی سال اس صدی کے لیجنڈری اداکار دلیپ کمار 98 برس کی عمر میں 7 جولائی کو اپنے مداحوں کو الوداع کہہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میری ویڈیو دیکھ لی ہے،
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یوٹیوب کی نئی پالیسی کے تحت مجھے 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔